الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کی عزت و عظمت کا ذکر کیا ہے کہ صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناپاکیزگی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس وقت اس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا مقصد حضرت امام عالی مقام کی شہادت اور آپ کے مصائب پر کسی قدر روشنی ڈالنا مطلوب ہے۔ اگرچہ یہ بات مسئلہ شہادت میں زیادہ بات قریب پڑنے والی ہے، اگر اس کو شہادت کے موضوع پر ذکر کیا جائے، مگر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اس کا ذکر کرنا اس لیے مناسب ہے کہ شہادت کا واقعہ بعد میں پیش آیا، لیکن شہادت کا پروگرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے سنایا جا چکا تھا۔ ایک دن کی بات ہے جس کا ذکر حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن انتقال 974 ہے اور مکہ شریف سال ہر سال تک جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی السوائق مورکہ شریف کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر کے اس نے ایک مٹی پیش کی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا اور سونگ کر فرمانے لگے ریحو کرب مبلائن، اس سے دکھوں دردوں کی بو آ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، مٹی ہو اور اس کے اندر دکھ اور درد کا مفہوم سونگنے میں سمجھ آئے، یا تو نبی پاک علیہ السلام کی جو قوت شامہ کی بات ہے، یا حضرت امام عالی مقام کی جو شہادت عظمیٰ بعد میں وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس کی دور رس تاثیرات ہیں کہ جو وقت سے پہلے دکھوں اور دردوں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا کہ یہ میرے نور نظر حضرت امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، تو اس وقت آدمی کا دماغ سوچتا وہ مٹی کس کو دی جانی چاہیے تھی۔ اصولی طور پر دماغ یہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ موجود تھی، ماں کو وہ مٹی دی جانی چاہیے تھی، مگر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ مٹی نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ اس لیے نہ دی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت غالباً یہ دیکھ رہی ہے کہ فاطمہ اس وقت موجود نہیں ہوں گی دنیا میں جس وقت یہ واقعہ کربلا ظہور میں آ رہا ہوگا۔ واہ نگاہ مصطفیٰ تجھ پہ قربان، کہ مدتوں بعد میں بیتنے والے واقعات کی تفصیلات آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت دوسرا قرینہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اس وقت موجود تھیں اور فقیہ تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں آپ کا ایک امتیازی مقام بنتا ہے، اور کوئی علمی اور ادبی اور فقہی معاملہ ہو تو اس کے لیے زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے، مگر وہ مٹی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ دی گئی۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ سرکار کی نگاہ نبوت غالباً یہ بات دیکھ رہی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ بھی ان ایام میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما ہو چکی ہوگی، اس لیے مٹی اس کو دیں کہ جو اس وقت زندہ ہوگی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ جو عمر کے لحاظ سے اس وقت کی ازواج مطہرات میں غالباً سب سے بڑی تھیں، اور عمر میں سب سے بڑا ہونا یہ قرینہ موت کے قریب کا ہوتا ہے، موت کے قرب کا ہوتا ہے، تو اصولی طور پر دماغ کو یہ چاہتا ہے کہ ان کو مٹی نہ دی جائے۔ کیوں کہ زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے قرین قیاس یہ ہے کہ وہ پہلے مر جائیں گی، مگر واہ نگاہ نبوت تیری دور رس عظمتوں پہ قربان، کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا ہوگا اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما ہو چکی ہوگی، مگر باوجود عمر رسیدہ ہونے کے جناب سیدہ ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی۔ سرکار نے وہ مٹی انہیں دی اور یہ بتلایا جو یہ مٹی سرخی میں تبدیل ہو جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی، اس وقت معرکہ کربلا ظہور میں آ رہا ہوگا۔ یہ موقع دیکھنے والا ہے۔ اگر انسان کا دماغ اس طرف کام کرے کہ نبی کے تصرف میں، نبی کے اختیار میں، نبی کی روحانی قوت میں کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹال سکتے ہیں یا مصیبت کے وقت کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام عالی مقام کی مشکل کے وقت کیوں کام نہ آئے؟ تو فوراً اس کا جواب یہ مٹی دے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے جب وہ مٹی حوالے کی تو سرکار دو عالم علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اے پروردگار عالم، وہ واقعہ تو ٹال دے، اس مصیبت سے میرے حسین کو نجات عطا فرما،
مگر نگاہ نبوت کی عظمتوں کا قربان آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصائب سے تو مرتبے میں ترقی آتی ہے۔ اچھے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے امتحان میں پاس ہونے کی دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے مولا کریم اس امتحان کو ٹال دے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جاننے کے باوجود کہ وہ مصیبت یوں آنے والی ہے، آپ نے دعا جو نہ فرمائی، اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مصیبت کو ٹالنا چاہتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس مصیبت میں حضرت امام عالی مقام کی مردانگی اور صبر اور غیرت اور شجاعت کے جوہر کھلنے کی دعا فرمانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی کہ مولا کریم مصیبت ٹال دے۔ اور جناب سیدہ فاطمہ جو ماں ہیں اور ماں کی مامتا کا مقتضی یہ ہے کہ وہ دعا فرما دے کہ پروردگار عالم اس مصیبت کو ٹال دے، مگر جناب سیدہ کا بھی دعا نہ فرمانا اس بات کی شہادت ہے کہ علم ان کو بھی ہو گیا تھا، علم ان کو بھی ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے ٹلنے کی دعا اس لیے نہیں مانگنا چاہتے تھے کہ اس مصیبت سے گزرنے کو حضرت امام عالی مقام کی ترقی درجات میں دخل تھا۔ مولا مرتضیٰ جیسا ایک مستجاب الدعوات انسان اس بات کو جاننے کے باوجود اگر وہ یہ نہ فرمائے مولا کریم اس مصیبت کو ٹال، تو معلوم ہوتا ہے مصیبت کے ٹلنے کی کم از کم دعا تو مانگ سکتے تھے، مگر دعا تک کا نہ مانگنا یہ ان کا صبر میں شریک ہونا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب صابروں کی جماعت ہیں۔ اور جو فرمایا اللہ کریم نے کہ ان اللہ مع الصابرین، اس میں صرف امام حسین ہی صبر کرنے والا نہیں بلکہ علی مرتضیٰ بھی صبر کرنے والے ہیں اور خاتون جنت بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں قابل غور امر یہ ہے کہ جس وقت واقعہ پیش آ رہا ہوگا عراق کی سرزمین میں اور حضرت سیدہ ام سلمہ ہوگی مدینہ طیبہ میں، تو یہ سینکڑوں میل کی دوری ہے۔ آپ جغرافی پر نگاہ ڈالیں تو جو عالمی میپ ہے اس پر میرا خیال ہے کم و بیش 800-900 میل یا اس سے بھی کچھ زیادہ فاصلہ بنتا ہوگا۔ تو اتنے فاصلے پر سے مٹی کو کس طرح پتہ چل جاتا ہوگا؟ تو مٹی کو کسے پتہ چل جانا ہے کہ اس وقت واقعہ شہادت عمل میں آ رہا ہے، مگر جس مٹی کو ہاتھ مدینے کے تاجدار کے لگے ہوئے ہوں اس مٹی کو کیوں نہ پتہ چلے کہ اس وقت پہاڑوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو جس وقت نبی کے ہاتھ کو لگنے والی مٹی یہ سمجھ سکے کہ پہاڑوں کے پیچھے اور کئی سو میل کی دوری پر واقع شہادت عمل میں آ رہا ہے، تو اگر ہاتھ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے مٹی دانائے راز ہو جائے تو اس ہاتھ کی اپنی عظمتوں پر کیوں نہ کوئی قربان ہو جائے۔ اور یہ کوئی معمولی آدمی لکھتا تو اور بات تھی، تمام سرزمین ہند کا علم حدیث کا استاد، تمام شرق الاوسط کا استاد، سرزمین ہند میں جتنا بھی علم حدیث آیا ہے اکثر و بیشتر سب حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آیا ہے، تو سب کے وہ استاد بنتے ہیں۔ تو جو پورے ہندوستان کا استاد کل ہے وہ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ شریف کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو حوالے کی گئی، اور واقعتاً جس وقت کہ واقعہ کربلا ظہور میں آتا ہے تو اس وقت موٹی واقعی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آلے درد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بدنوں کے ساتھ لگنے والی مٹیاں اتنی درد آشنا ہو جاتی ہیں کہ اگر اسی مٹی کا دوسرا حصہ ہزاروں میلوں کی دوری پر واقع ہو تو کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حزین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ کیا کیا قوت ہے ان لوگوں کے عشق اور درد میں کہ مٹی تو پڑی ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، لیکن خبریں دے رہی ہے عراق کی سرزمین کی اور کربلا معلیٰ شریف کی، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ نبی کے علم پر تو گفتگو ہی کیا ہے، نبی کے ہاتھ سے اگر مٹی بھی لگ جائے تو دانہ اعراض بن جاتی ہے۔ تو ان حقائق نے یہ بات واضح کر دی کہ واقعہ کربلا جو ہونے والا تھا اس کو سرکار کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی، نگاہ مرتضیٰ بھی دیکھ رہی تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی نگاہوں سے بھی یہ معاملہ اوجل نہ تھا۔ تو سب کا متفقہ طور پر دعا کرنے تک سے باز رہنا، یہ صبر کی مہمات میں شریک ہونا ہے، اور زبان حال سے ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ میرے حسین کو اللہ تعالیٰ صبر اور اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن عظیم کی اس ناتمام آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے، فرما دو کہ میں نے تمہیں جو تبلیغ فرمائی ہے اور جو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لایا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنایا ہے، اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر میں اپنے آل بیت اور اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے
روایت پیش کی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا من قرابت کا ہاؤلا الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ بتلائیے تو کہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، وہ ایک حسن ہے ایک حسین ہے اور ان کے والدین ہیں، ان کی والدہ ہیں اور ان کے والد حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے قرابت دار ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی محبت کے بغیر منزل مقصود انسان کو مل نہیں سکتی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے مقامات پر اس کے اور بھی زیادہ اچھی طرح سے وضاحت فرمایا کہ ان مسئلہ آل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگرچہ اس حدیث کی روایات میں مختلف طرح کے تلفظات آتے ہیں اور مختلف طرح کی تراکیب آتی ہیں، لیکن حاصل معنی یہی بنتا ہے کہ میری آل بیت کی تم میں جو موجودگی ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کل زمین پر طوفان تھا، ایک نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کہ جو منزل مقصود تک انسان کو لے جا سکتی تھی اور اس وقت کی ہلاکت سے بچا سکتی تھی۔ میری آل بیت تم میں کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جو اس سے باہر نکل گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل بیت کی کشتی پر سوار ہونا یہ ایسا ہے جیسا کشتی نوح ہے، تو وجہ مشابہت یہ بن جاتی ہے کہ جس طرح کشتی نوح ایک تنہا کشتی تھی جو نجات تک پہنچا سکتی تھی یا جس کے ذریعے سے نجات مل سکتی تھی، اسی طریقے سے عالم اسلام میں تنہا جناب نبی کریم علیہ السلام کے آل بیت اطہار ہے کہ جن کے ذریعے سے نجات مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، جو تعلق، جو واسطہ محسوس کرتے تھے، دنیا میں شاید ہی اس کی کہیں مثال ملتی ہو۔ اور اس سلسلے میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے صحابہ اور آل بیت کے باہمی گٹجوڑ پر گفتگو فرماتے ہوئے یہ کیا خوبصورت فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کرام تم میں اس طرح ہیں جس طرح کے آسمانی ستارے ہوتے ہیں، جو آسمانی ستاروں کی پیروی کرے گا ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم منزل مقصود پر پہنچاؤ گے۔ اب اہل علم نے آج اس پر غور کیا ہے، جو آج جدید دنیا میں نیویگیشن کا سسٹم ہے، اس میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی نیویگیشن ہوتی ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر کشتی پر کوئی سوار نہ ہو تو بھی اسے منزل مقصود میسر نہیں آتی، کشتی کا قائل ہو مگر ستارے کا منکر ہو تو پھر بھی اسے منزل مقصود میسر نہیں آتی، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی انتہائی ناگزیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے محبت اور تعلق بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ جب تک یہ دونوں باہمی تعلق اکٹھے نہ ہوں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، جس کا معنی یہ ہوا کہ جو صرف آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پکڑے اس نے بھی کسی منزل پر نہیں پہنچنا، جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہ ہو صرف صحابہ سے تعلق پکڑے اس نے بھی کسی منزل پر نہیں پہنچنا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب کا مذہب یہی رہا ہے کہ وہ بیک وقت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے یکساں طور پر تیزی کے ساتھ تعلق محسوس کرتے رہے۔ اور جناب امام علی مقام کی جو کشتی نوح تسلیم کی گئی ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت مشابہت کی تکمیل ہوتی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام پوری دنیا میں ایک ہی کشتی لے کر کے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر سوار ہوئے تھے اور ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 72 بنتی ہے۔ امام جنت مقام یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں جب علم حق بلند کر کے نکلے تو اس کے ساتھ بھی وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے اور کربلا شریف کے میدان میں کام آئے، ان کی تعداد بھی 72 بنتی ہے۔ تو تعداد کے اعتبار سے بھی اور حالات کے بھی اعتبار سے یہ وجہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جو اپنی آل بیت کو کشتی نوح فرمایا تھا اور ان کی محبت کو انتہائی ناگزیر قرار دیا تھا، انہوں نے واقعی واقعات کو دیکھ کے فرمایا تھا، آنے والے واقعات نبی پاک علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت امام مالک کو دیکھیں، حضرت امام احمد حنبل کو دیکھیں، انہوں نے اپنی پوری توانائی کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں خرچ کیا ہے۔ اور اس بات کی تفسیر کے لیے کہ کل لا اسألکم علیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے محبت اور تعلق بھی انتہائی ناگزیر ہے۔ جب تک یہ دونوں باہمی تعلق اکٹھے نہ ہوں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے، جس کا معنی یہ ہوا کہ جو صرف آل بیت رسول سے تعلق پکڑے
اس نے بھی کسی منزل پر نہیں پہنچنا۔ جو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہ ہو، صرف صحابہ سے تعلق پکڑے، اس نے بھی کسی منزل پر نہیں پہنچنا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب کا مذہب یہی رہا ہے کہ وہ بیک وقت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے یکساں طور پر تیزی کے ساتھ تعلق محسوس کرتے رہے۔ اور جناب امام علی مقام کی جو کشتی نوح تسلیم کی گئی ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت مشابہت کی تکمیل ہوتی ہے کہ جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں ایک ہی کشتی لے کر کے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر سوار ہوئے تھے اور ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 72 بنتی ہے۔ امام جنت مقام یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں جب علم حق بلند کر کے نکلے تو اس کے ساتھ بھی وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے اور کربلا شریف کے میدان میں کام آئے، ان کی تعداد بھی 72 بنتی ہے۔ تو تعداد کے اعتبار سے بھی اور حالات کے بھی اعتبار سے یہ وجہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جو اپنی آل بیت کو کشتی نوح فرمایا تھا اور ان کی محبت کو انتہائی ناگزیر قرار دیا تھا، انہوں نے واقعی واقعات کو دیکھ کے فرمایا تھا۔ آنے والے واقعات نبی پاک علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت امام مالک کو دیکھیں، حضرت امام احمد حنبل کو دیکھیں، انہوں نے اپنی پوری توانائی کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں خرچ کیا ہے۔ اور اس بات کی تفسیر کے لیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میری محبت، میری اہل بیت کی محبت جو ہے یہ میری نبوت کا اجر ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اجر ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ یا آل بیت رسول اللہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تم نے قرآن مجید کی اس آیت کی اس قدر خوبصورت ترجمانی فرمائی اور اپنے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ میری آل بیت سے تم محبت کیا کرو اور میرے قرابت داروں سے تم مودت کرو، اس کو میں نے کس طریقے سے ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مذہب میں نماز کے اندر درود پڑھنا فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا کہ اس سے بڑھ کر عظمت آل بیت کی اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمہاری محبت کو فرض گردانا ہے جو پروردگار عالم نے آسمان سے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس آیت کی روشنی میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب تھی، اور جس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیے جانے پر مجبور کیا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہیں، تو حضرت علامہ محمد مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ اولاد رسول کے خلاف فتویٰ دیں، فرمایا جن کے باپ دادے کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کو باغی ہونے کا، ان کے بارے میں باغی ہونے کا میں فتویٰ دوں، انا من شیعت ہی۔ حضرت علامہ محمد مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان کی جماعت کا آدمی ہوں اور میں نے 30,000 درہم بطور نذرانے کے ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں، میں تو ان کی محبت رکھنے والا آدمی ہوں۔ واہ امت مسلمہ تم پر بھی قربان۔ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی موجود تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی موجود تھے، لیکن امام مانتے وقت تم نے اس کو امام مانا جو آل بیت رسول اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت رکھتا تھا اور مشکل وقت میں آل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کے کام آیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بھی موجود تھے اور شاگرد بھی موجود تھے، لیکن جس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے محبت آل بیت میں جلاوطنی کو قبول کیا اور ہر طرح کے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کا فیصلہ کیا، مگر آل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دستبردار ہونے کی رائے کو کسی طرح قائم نہ فرمایا۔ اس وقت لوگوں نے نہ امام شافعی کے جو اساتذہ تھے ان کو اپنا امام مانا، نہ ان کے جو شاگرد تھے ان کو امام مانا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا، جس کے معنی یہ کہ کشتی نوح کے معنی کو اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند کشتی نوح ہونے کو انہوں نے صحیح طور پر سمجھا، اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان کو بھی پوری طرح سے برقرار رکھا۔ اس لیے ملت اسلامیہ نے امام ابو حنیفہ کو بھی اپنا امام مانا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی امام مانا ہے، اور ان دونوں امتزاجوں نے اور ائمہ کو ائمہ بنایا۔ یہی خوبی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ میں پائی گئی۔ آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ آل بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں فتویٰ دے دے،
انہوں نے فرمایا میں تو آل بیت رسول پر جان دینے والا ہوں، میں ان کے خلاف فتوی دینے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ مدت کا حکم جو ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اس کا جواب دے میں بھی ہوں اور تمام عالم اسلام بھی ہے۔ تو یہ تھا آج کا وہ مختصر بیان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ وہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناپاکیزگی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں کتب صحاح کے اندر دو طرح کی حدیث آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کے تو ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مولا کریم یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے اور آپ نے ان نفوس قدسیہ کو بلا کے پہلے اپنی چادر کے نیچے لیا اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ مولا کریم یہ میرے گھر والے ہیں اور ان سے ناپاکیزگی کو دور فرما اور انہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اب ان دو حدیثوں میں اس طرح کا تعارض واقع ہو گیا ہے کہ ایک حدیث بتاتی ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی، چادر بعد میں ڈالی گئی، اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چادر پہلے ڈالی گئی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں کون سی زیادہ معتبر ہے؟ محدثین لکھتے ہیں دونوں حدیثیں معتبر اور مستند ہیں، دونوں کے مستند ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر اگر ان دونوں میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے تو مطابقت کس طرح ہوگی؟ اس لیے کہ اولیت تو ایک چیز ہے اور وہ ایک سے زیادہ کو حاصل نہیں ہو سکتی، یا آیت پہلے نازل ہوئی ہوگی اور چادر بعد میں ڈالی گئی ہوگی، یا چادر پہلے ڈالی گئی ہوگی آیت بعد میں نازل ہوئی ہوگی۔ یہ دونوں حدیثیں اگر صحیح ہیں اور مستند ہیں تو ان کی مطابقت آپس میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کو بڑا خوبصورتی سے لکھا حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مورکہ شریف میں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی مستند ہے کہ پہلے آیت نازل ہوئی اور بعد میں چادر ڈالی، اور یہ حدیث بھی مستند ہے کہ پہلے چادر ڈالی بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اب ان کی مطابقت یوں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے چادر پہلے ڈال کے دعا مانگی تو پروردگار عالم نے اس آیت کا نزول فرمایا، یہ حضور پر نازل ہوئی، یعنی حضرت نبی کریم علیہ السلام کی یہ درخواست بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کا نتیجہ لائیں، اور پروردگار عالم نے سرکار کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ان سے ناپاکیزگی کو دور کر دے۔ اور دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی بعد میں چادر ڈالی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمل اپنے اپنے طور پر اور اپنے اپنے وقت پر صحیح ہیں۔ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ چادر ڈالنے کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک مرتبہ پہلے نازل ہوئی ہے بعد میں چادر ڈالی گئی ہے۔ اگر ان کی تطبیق کو اس طرح ہموار کیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ چادر ڈال کے دعا مانگی تھی اور بعد میں یہ مقبولیت کے طور پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے معنی یہ بن جاتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درخواست پہلے پیش کی، پروردگار نے اس کو منظور فرمایا، لیکن اس میں ایک کلک سی باقی رہ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرماتے وقت صرف ان اپنے خاندان کے چند افراد کو منتخب فرمایا اور انہی کے لیے دعا فرمائی۔ پروردگار عالم نے اس کلک کو دور کرنے کے لیے دوسری مرتبہ یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا اے میرے محبوب، ہم تیرا نام ہی نہیں لیتے کہ تو نے دعا مانگی ہے اور تیری دعا سے ہم نے ایسا کیا، بلکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ صرف اللہ کا ارادہ ہے اور کسی ارادے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ تو ایک آیت کا دو مرتبہ نازل ہونا اس کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ محکم ہے اور محکم رہے گی، کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ایک اصول محبت ہے جو بات کیف آور ہو
جو خوش کن ہو، تو جس کو خوش کرنا مراد ہو اس کو 2 مرتبہ بات سنا دی جائے تو اور زیادہ کیف پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات نے سرور بخشا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سرور میں اضافہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اسی آیت کو دوبارہ نازل فرمایا ہے، اور یہ بھی ساتھ واضح کر دیا ہے کہ یہ حکم ہم نے بھیج دیا ہے مگر اس نے منسوخ کبھی نہیں ہونا۔ اور قواعد عربیہ کے مطابق ایک اصول ہے کہ یہ ناویوں کی زبان میں اس کا نام حصر ہے اور بلاغیوں کی زبان میں اس کا نام قصر ہے۔ قصر اور حصر دونوں کے 2 جزو ہوتے ہیں، یہ 2 مختلف زبانوں کی بات ہے، 2 مختلف علموں کی بات ہے، بات اصل میں ایک ہی ہے۔ قصر ہو یا حصر ہو ایک ہی حقیقت کا نام ہے، اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے نفی اور دوسرا ہوتا ہے اس بات۔ تو نفی کا یہ معنی کہ ایک چیز کی نفی کی ہے سب سے، اور اس بات کا یہ معنی کہ اسی چیز کو سب سے نفی کر کے ایک میں بند کر دیا ہے۔ قواعد عربیہ کے مطابق ادما کے ساتھ جو قصر آتی ہے اس میں پہلا جز مقصور ہوتا ہے اور دوسرا مقصور علیہ ہوتا ہے۔ مقصور اور مقصور علیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اہل علم کے نزدیک کہ پہلے معنی کی نفی کی ہے ساری دنیا سے، اور نفی کرنے کے بعد ایک کے اندر جو بعد کا جز ہے اس کے اندر اسے بند کر دیا ہے۔ تو یہاں پہلا جزو ہے ارادہ یریدو، اور دوسرا جزو ہے اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارادے کی کل کائنات سے نفی فرمائی ہے اور فرمایا کہ پوری دنیا میں اور کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے، اگر ارادہ ہے تو صرف اللہ کا ہے، یعنی ارادے کو ذات باری کے ساتھ مختص کر دیا، ذات باری میں بند کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی کے اور کے ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ اس کا فائدہ یہ علمی طور پر نکلتا ہے کہ اگر اس میں کسی اور کے ارادے کا دخل ہوتا تو اس کا ایک نقصان بھی ہوتا، وہ کیا کہ جب تک وہ ارادہ رہتا اس وقت تک تطہیر جاری رہتی، اور جب وہ ارادہ ختم ہو جاتا تو تطہیر ختم ہو جاتی۔ پروردگار عالم نے یہ امر واضح کیا کہ اس تطہیر کا تعلق صرف میرے ارادے کے ساتھ ہے، چونکہ ارادہ میرا ہے، نہ مجھے زوال ہے نہ میرے ارادے کو زوال ہے، تو پھر میرا ارادہ جس چیز کا سبب بنا ہے پھر اس چیز کو بھی کبھی زوال نہیں، یعنی نہ مجھ کو زوال ہے نہ میرے ارادے کو زوال ہے، نہ تطہیر آل بیت کو کبھی زوال ہو سکتا ہے۔ پھر اصولی طور پر فعل کا فاعل کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اہل علم اس کا تعین کرتے وقت کہتے ہیں جتنی فاعل کی استعداد ہوتی ہے اتنا ہی فعل کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا فاعل کی استعداد بڑھتی چلی جائے، جو استعداد فاعل بڑھتی چلی جائے تو فعل کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس جگہ چل کر کے فاعل کی استعداد رک جائے وہاں فعل کا دائرہ بھی متعین ہو کر کے رک جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ امر واضح کیا کہ اہل بیت اطہار کی تطہیر کا تعلق صرف میرے ارادے کے ساتھ ہے، چونکہ میرے ارادے کی کوئی حد نہیں اس لیے تطہیر آل بیت کی بھی کوئی حد نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ تطہیر آل بیت میں اگر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کو بھی ہم دخیل مانتے تو میرا یار بھی تو مخلوق ہے، اور مخلوق کے ایک حد ہوتی، تطہیر کی بھی ایک حد ہوتی، اس کو میں نے اپنے ارادے سے وابستہ کر دیا ہے کہ نہ میرے ارادے کی کوئی حد ہے نہ تطہیر آل بیت کی کوئی حد ہے۔ اللہ کریم تیری ذات پر قربان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں ذکر کرتے وقت پروردگار عالم نے نہ حسن کا نام لیا ہے، نہ حسین کا نام لیا ہے، نہ خاتون جنت کا نام لیا ہے، نہ حیدر کرار کا نام لیا ہے، نہ ازواج مطہرات کا نام لیا ہے، بلکہ ایک کیٹیگری کا نام لیا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، جس وقت کے کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو اس وصف کو اس حکم کے لیے علت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے جب تک علت قائم رہے معلول قائم رہتا ہے، جب علت ختم ہو جائے معلول ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بات کہتے وقت کسی کا نام اس لیے نہ لیا کہ اگر ہم کسی کا نام لیتے تو جب وہ ذات ختم ہو جاتی تو تطہیر کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ نبی پاک کے گھر کا نام لیا کہ اس گھر کی جو کیٹیگری ہے یہ قیامت تک رہے گی، جیسا سرکار فرماتے ہیں المہدی من آل البیت، کہ امام مہدی آخر الزمان ہم آل بیت میں سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کا بیت قیامت کی صبح تک قائم ہے، اور قیامت کی صبح تک اس گھر کے قائم رہنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی تطہیر بھی یوم قیامت تک قائم رہے گی۔ اب اس سے یہ مطلب بھی نکل آیا کہ اگر سوال اٹھ جائے کہ یہ تطہیر کب تک قائم رہے گی، جب تک بیت مصطفیٰ قائم رہے گا،
بیت مصطفیٰ نے سدا قائم رہنا ہے، تو چونکہ وہ سدا قائم رہنے والی چیز ہے صبح قیامت تک، اس لیے تطہیر آل بیت بھی قائم رہے گی۔ جس تطہیر سے اللہ نے عزت بخشی اس اولاد رسول کو، اس وقت کے سرکار کے گھرانے کو قیامت تک، اسی تطہیر کے ذریعے سے آئندہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کو تطہیر حاصل رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، اس موقع پر پروردگار عالم نے اہل البیت فرمایا، حالانکہ قواعد عربیہ کے مطابق یا اہل البیت ہے، تو یا کا حرف یہاں حذف کیوں ہوا ہے؟ علماء بلاغت نے کہا کلام کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک ایجاز، ایک مساوات، ایک اتناب۔ جتنے معنی ضرورت ہوں اتنے ہی الفاظ لانا مساوات کہلاتا ہے، جتنے معنی درکار ہوں الفاظ زیادہ لا کر کے اتنی بات کو ذکر کرنا، اس کا نام ہے اتناب۔ لیکن جتنے معنی ضرورت ہوں ان سے کم الفاظ میں بات کو بیان کر دیا جائے، اس کا نام ہے ایجاز۔ ایجاز کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بات کرنے والا بات کرے، محبت کے تقاضے اس وقت بےتابی پیدا کر دے کسی سننے والے، دیکھنے والے یا سمجھنے والے میں، تو بات کرنے والا اس بات کو مختصر کر دے تاکہ اس کی بےتابی کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ جو پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تو تم سے ناپاکیزگی کو دور کر دے۔ جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بےتابی کا ذوق پیدا ہوا، تو پروردگار عالم نے اس کلام میں اختصار پیدا کیا تاکہ اصل مدعا کی بات اپنے محبوب سے جلدی سے کی جائے، محبوب کی جو انتظار کی بےتابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یا اہل البیت نہیں فرمایا بلکہ اہل البیت، جو یا کی وجہ سے اعراب تھا اسے باقی رکھا اور یا کو ہٹا کر کے واضح کر دیا کہ میرے محبوب کی بےتابی میری بارگاہ میں بڑا مقام رکھتی ہے، اس لیے میں نے جو بلاغت کے اصول ہیں ان میں سے اس اصل کو ہم نے اختیار کیا جو محبوب کو تسکین دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آل البیت ویطہرکم تطہیرا، قواعد عربیہ کے مطابق خود باب تفعیل مبالغے کے لیے اہل علم کے نزدیک وضع ہوا ہے۔ جب کسی معنی میں انٹینسٹی اور امفیسس پیدا کرنا ہوتی ہیں تو اس وقت باب تفعیل استعمال ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ تطہیرہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا جو قواعد عربیہ کے مطابق، نحو کے قاعدوں کے مطابق یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کے جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ان میں ایک مقصد ہوتا ہے رفع مجاز، یعنی معنی مجازی نہ لیے جائیں بلکہ حقیقی معنی لیے جائیں۔ اس جگہ پروردگار عالم نے ایک تو یہ باور کرانا چاہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب تم یہ جان جاؤ کہ اس تطہیر سے مراد مجازی تطہیر نہیں، حقیقی تطہیر مراد ہے، اور اس سے مراد کوئی مجازی معنی نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہم تیرے خاندان کو، تیرے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جس وقت کے مبالغے کا معنی پہلے مل چکا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مفعول وہ لایا گیا جو مبالغے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو اس تطہیر میں زور ہے، دوسرا اس تطہیر میں دوام ہے، جس کا معنی حضرت امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائق مورکہ میں لکھا کہ اس کے اندر دوام کی ایک صورت یہ بنی کہ اس تطہیر میں یہ شان پائی گئی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ اپنے وقت میں ہوں گے، اولیاء اللہ کے ایک طبقے کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں جو قطب مدار یا قطب کمال کہلاتا ہے، یعنی تمام اولیاء اللہ کا بیک وقت قائد اور لیڈر اور پوری روئے زمین اور خدا کی مخلوق میں ایک ہی ولی ہوتا ہے، وہ اولاد فاطمہ میں سے ہی ہوا کرے گا۔ تو تطہیر کے ضمن میں اس معنی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ تطہیرن کا لفظ اس جگہ دوبارہ مبالغے کے معنی میں اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ اس میں ایٹرنیٹی ہے، پرپیچویلٹی ہے، اس کے اندر دوام ہے، یعنی یہ تطہیر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل علم نے کہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے سردار اپنے اپنے زمانے میں آل بیت رسول میں سے ہوئے ہیں، اور حضرت غوث ثقلین کے بارے میں بھی یہ عقیدہ اسی بنیاد پر چلا آ رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، سوائے امام مہدی آخر الزمان کے سب اولیاء اللہ کی سرداری اپنے اپنے وقت میں سید کریں گے، اولاد رسول میں سے کریں گے، لیکن سب کی سیادت جناب
والی بغداد شہنشاہ جیلان کے پاس رہے گی۔ آیت تطہیر کا جو بظاہر مضمون ہے وہ یہی بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے ظاہری اور باطنی قباحتوں سے انہیں دور فرما دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معاملات میں ان نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے جن کو آیت تطہیر میں ساتھ رکھا ہے۔ یہ بھی تطہیر کے معنی کی اور زیادہ تحکیم ہے اور زیادہ پختگی ہے، جیسے کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا ہے کہ معنی تطہیر کی پختگی کے لیے اور جو دلائل ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف کے معاملے میں اپنی آل بیت کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مورکہ کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نعلم کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھیں، یعنی نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ آپ کو نماز کے اندر جو سلام پڑھنا ہے یہ سلام کا صحیح طریقہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے آپ پر سلام پڑھا جائے۔ اس سے اس عقیدے پر واضح طور پر روشنی پڑتی ہے کہ نمازی دور بھی ہے اور قریب بھی ہے، دور سے بھی سرکار کو یا کہہ کے بلاتا ہے، قریب سے بھی سرکار کو یا کر کے بلاتا ہے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو آتا ہے لیکن درود پڑھنے کا طریقہ آپ بتلائیں، سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھ پر بھی آپ صلاۃ پڑھیں اور میری آل پر بھی پڑھیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کا معنی بتلاتے وقت لفظ آل استعمال کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو کے معنی میں یہ معنی داخل ہے کہ آل محمد پر بھی صلاۃ پڑھا جائے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے جواب میں جبکہ وہ اس کی تفسیر پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بتلائیے تو ہم آپ پر درود شریف کس طرح پڑھیں، تو سرکار کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کو بھی بیچ میں رکھو، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ آیت کے مفہوم میں آل محمد سرکار کے نزدیک شامل ہے، اگر وہ شامل نہ ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ آیت کا تو معنی یہ ہے لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہتا ہوں، آیت سمجھاتے وقت آل محمد کا ذکر کرنا، اس سے امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ استنباط کیا ہے، معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک آیت کے مفہوم میں آل محمد پر بھی صلاۃ بھیجنا شامل ہے۔ انہوں نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں ذکر کیا کہ تطہیر کے معنی کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے صدقے کی حرمت کا بھی ذکر کیا کہ آل محمد پر صدقہ حرام کیا گیا، کیوں کہ انما الصدقات ہی اوساخ الناس، صدقے لوگوں کی میل کچیل ہیں، تو میل کچیل کو تطہیر کے ساتھ منافات ہے، اگر میل کچیل کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا جائے تو تطہیر کے معنی سے مخالفت لازم آتی ہے، اس لیے فقہائے کرام نے کہا کہ جس پر صدقہ حرام نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہوگا وہ آل محمد نہیں ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ کل تقی نقی فہو علی، حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ بڑے جذب سے لکھا ہے کہ واہن جدن، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، قطعاً یہ بے بنیاد ہے۔ اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب الزکوٰۃ کی جو آخری حدیث ہے جس میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ امام حسن اور ایک مرتبہ امام حسین کے دہانے گرامی سے ایک صدقے کی کھجور نکال لی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو آل محمد، ہم جو آل محمد ہیں، لا ناکل الصدقہ، ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ اس کے ماتحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ آل محمد کا معیار یہی ہے کہ ان پر صدقہ حرام ہو، چونکہ امت مسلمہ کے کسی دوسرے شخص کے لیے صدقے کی حرمت کا ذکر نہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ تقی اور نقی ہونے سے آل محمد نہیں بنے گا، بلکہ صدقے کی حرمت اس امر کی شہادت ہے کہ یہ آدمی آل محمد میں سے ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور بخاری کے اندرونی متن سے اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی کنکلوژن سے یہ بات منظر عام پر آ گئی کہ آل محمد ہونے کے لیے تقی اور نقی ہونا کافی نہیں، بلکہ آل محمد ہونے کے لیے صدقے کی حرمت ہونا ضروری ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آل بیت رسول ہونے میں بڑی مقدم ہیں۔ آل محمد ہونے کے بارے میں
فقہا اور محدثین کا اختلاف ہے. فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے صدقہ ممنوع نہیں تھا اس لیے آل کی تعریف میں وہ نہیں آتی، مگر ہمارے فقہا کے علاوہ محدثین کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو بھی آل محمد کہتے ہیں. آل بیت تو یقیناً ہیں، لیکن آل محمد ہونا بھی اس لیے مانتے ہیں کہ جو ان کے لیے صدقہ بعد میں مباح ہوا وہ بوجہ غربت کے ہوا، صدقہ ان کے لیے بھی ممنوع ہونا چاہیے تھا. تاہم علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری اسی مقام پہ لکھا ہے کہ فقہا کہتے ہیں جس چیز کے لیے صدقہ حرام نہیں ہے وہ آل محمد نہیں ہو سکتا. تو تطہیر کے لیے صدقے کی حرمت بھی معنی تطہیر میں مددگار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، قرآن مجید میں اس موقع پر ایک کلیہ بیان کیا ہے. اگرچہ یہ شان نزول کے اعتبار سے شہداء بدر کے بارے میں ہے، لیکن فی الواقع یہ کلیہ ہے جو شہداء بدر سے لے کر کے قیامت کی صبح تک شہادت پذیر ہونے والے لوگوں پر اپلیکیبل ہے. قرآن عظیم کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو. اس کی لاجیکل فارم یہ بن جائے گی کہ ہر وہ انسان جو راہ مولا میں اپنی جان پیش کرنے والا ہے وہ زندہ جاوید ہے. تو اب اس کی روشنی میں ہم نے فوکس کرنا ہوگا حضرت امام جنت مقام کی زندگی پر کہ کیا انہوں نے راہ مولا میں جان قربان کرنے کے جو قواعد ان پر ان کو کمپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا. قرآن مجید اگلی آیاتوں میں یوں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بضرور کچھ بھوک اور خوف پر تمہیں آزمائیں گے اور کچھ مالی جانی اور ثمراتی نقصان پر آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ ہیں کہ جس وقت انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اب اس کی لاجیکل فارم یہ بن جائے گی کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے راستے میں بھوک، خوف، جانی اور مالی اور ثمراتی نقصان پر صبر کرنے والا اور اس پر اظہار رضا کرنے والا ہے، وہ لوگ اولئک علیہم صلوات من ربکم ورحمہ واولئک المہتدون. انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رافت و رحمت ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ کلیہ یہ بن جائے گا، میجر پریمز یہ بن جائے گا کہ اللہ کے راستے میں خوف، پیاس، بھوک اور جانی، مالی اور ثمراتی نقصان اٹھانے والے اور اس پر صبر کرنے والے اور اظہار رضا کرنے والے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کلیے کی روشنی میں ہم امام جنت مقام کی ذات پر فوکس کریں گے کہ کیا انہوں نے خوف اور بھوک کے مناظر کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اور کیا انہوں نے جانی، مالی، ثمراتی نقصان کو برداشت کیا کہ نہ کیا. اور اس کی روشنی میں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر واقعی وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور آپ پر پروردگار عالم کی صلاحیں بھی ہیں اور پروردگار عالم کی رحمتیں بھی ہیں. تو حضرت امام جنت مقام کی ذات پر جب غور کیا جائے تو جس وقت آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑا ہے، وطن کی قربانی دی ہے، اور آپ نے اپنے خاندانی مکانات وہاں چھوڑے ہیں تو آپ نے اپنے مال کی قربانی بھی دی ہے. جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے. تو محسرین کے ایک طبقہ کے مطابق ثمرات کا نقصان سے مراد ہے اولاد کے نقصان پر صبر کرنا. تو امام جنت مقام نے جس جوامردی کے ساتھ اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، دنیا کے سامنے ایک بے نظیر ریکارڈ ہے. پوری دنیا میں، انسانیت کی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں بنتی. اپنوں کے علاوہ بیگانوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. حضرت امام جنت مقام نے اپنے نوجوان بچوں سے لے کر، نوجوان بھتیجوں سے لے کر معصوم بچوں تک جو قربانیاں دی ہیں، اور ناشوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں اور خیموں کو آگیں لگی ہوئی ہیں
اور خاندان کی خواتین بے وارث نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں، اور آئندہ مستقبل قوم کا سوائے جہل کے اور سوائے مصائب کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود امام حسین کے عین وقت پر روانگی اور خاندان کے نعشوں اور کٹے ہوئے سروں کے پاس سے جو گزرنا ہے، اس مقام پر حضرت امام علی مقام کا جو رزمیہ ہے، دنیا آج اسے یاد کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو، میں اس جوان کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے، میں علی کا بیٹا ہوں جو اسی وقت میں عالم بھی ہے اور اسی وقت میں شاذور بھی ہے۔ عام طور پر جسمانی قوت اور جسمانی ذہانت اور دماغی ذہانت دونوں کا اکٹھ بہت کم جگہوں میں دیکھنے میں آتا ہے، مگر امام حسین وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا باپ ایک ایسا جوان ہے کہ پوری زندگی میں کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی نے مجھے تلوار ماری مگر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علی کو مارا اور علی کو مار گرایا، نہیں، علی کی ضرب کھا کے دنیا میں کوئی پاؤں پہ کھڑا رہ نہیں سکا، اور اگر علی کو کسی نے مارا تو علی کا کچھ بگاڑ کوئی نہیں سکا۔ اور فرماتے ہیں کفانی بہذا مفخرا حین افخرو، جب لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، خیموں کو آگے لگی ہوئی ہوں، اور خاندان بے وارث نظر آ رہا ہو اور خاندان کی بیوی سر پر منڈلا رہی ہو، اس وقت آدمی کی زبان پر اس طرح کے کلمات آنا، یہ بڑی شہادت اس بات کی کہ واقعی آزمائش پر پورا اترنے والا جوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرے لیے یہی بس ہے کہ میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے علاوہ میری شان یہ اللہ نے بنائی ہے کہ وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر۔ یاد رکھیے اصولی طور پر کسی صحابی کا قول جو صحابی پر چل کر کے ختم ہو جائے اس کو فن کی زبان کہتی ہے، حدیث موقوف۔ یہ امام حسین کے اقوال جو ہیں یہ ایک طرف تو شعر معلوم ہو رہے ہیں، ایک طرف تو رزمیہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن فن کی نگاہوں میں یہ حدیث موقوف کا درجہ رکھتے ہیں اور واقعات پر مبنی ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرا نانا مکرم ساری کائنات کا سردار ہے، اور وہ میرا نانا ہو کر ایسا نانا ہے کہ نانوں کی سبوں میں ایسا کوئی نانا کسی کو میسر آ نہیں سکا۔ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں جو کائنات میں چلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم نے دو بڑی شان والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور میری ایک آل بیت ہے۔ جس طرح قرآن عظیم کی روشنی قیامت تک قائم رہے گی، اسی طرح عظمت آل بیت کی روشنی بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ چراغ ہیں جو جلتے رہیں گے تو روشنی ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا کہ وہ فاطمہ امی سلالۃ احمدہ وعمی یدعى ذا الجناحین جعفر، اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہونے کی عزت عطا فرمائی ہے، اور میرا چچا وہ جعفر طیار ہے جو جنگ موتا میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو پھر میرے نانا مکرم نے مدینہ طیبہ میں اس کا جنازہ پڑا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی اور اس کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا تھا کہ جنت بھی جس طرف چاہتا ہے اڑتا ہے، تو گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ تو عین موت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس جرت مندی کا مظاہرہ کرنا اور اس پر ایک کلمہ شکایت کا نہ کہنا، یہ اس بات کی کافی شہادت ہے کہ وہ تمام مصائب پر گزرنے کے بعد جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی شان امام عالی مقام نے اپنے عمل سے واضح کر دکھلائی، تو پروردگار کی یہ سٹیمپ یقیناً پھر ان کا فطری حصہ بنتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر خدا کی رحمتیں بھی ہیں، خدا کی صلوات بھی ہیں، اور ہدایت کا بھی وہ کرائیٹیرین ہے۔ آئندہ بھی کسی کو کسی کے حق اور باطل کو جج کرنا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے کردار کے معیار پر اسے تولیں گے، اگر وہ پورا نکلے گا تو آل حق میں سے کہلائے گا۔ اور اسی کے جو قرآن مجید نے لسٹ دی ہے خوف کی، بھوک کی، جانی اور مالی اور ثمراتی نقصان کی، اس پر ایک بڑی دلچسپ بات مسٹر ڈیوڈ کر نے کہی ہے۔ کہتا ہے کہ رستم کو بھی لوگ دنیا میں بہادر مانتے ہیں، مگر امام حسین کی بہادری کے مقابلے میں اور ثابت قدمی کے مقابلے میں رستم کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اے پرسن ہسٹوریکل ignorant of historical knowledge will narrate the name of Rustam in the presence of Imam Hussein because he devoted all his family as well as his darling at the scorching sand of Karbala Mualla in the case of thirst and hunger۔ کہتا ہے کہ رستم کے بہادری کا ذکر امام حسین کے مقابلے میں وہی کر سکتا ہے جو تاریخی حقائق سے بے خبر ہو، اس لیے کہ رستم نے جو بہادری کی ہے وہ راشن کھا کے کی ہے، امام حسین نے جو بہادری کی ہے وہ بھوکا رہ کے کی ہے، رستم نے جو بہادری کی ہے وہ پانی پی کے کی ہے، امام حسین نے جو بہادری کی ہے وہ پیاسا رہ کے کی ہے۔
اور اس نے جو بہادری کی تنخواہ لے کے کی ہے، امام حسین نے گھر لٹا کے کی ہے، اور اس نے جب اپنے بیٹے کو دم توڑتا ہوا دیکھا تو دھڑام سے وہ جا لگا، لوگوں کو نے رستم کو گرتے تو دیکھا مگر اٹھتے نہیں دیکھا۔ واہ امام حسین کہ تو نے اپنے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں پر دیکھنے کے بعد پھر اپنی مستعدی کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا تیری غیرت اور تیری شجاعت کی قسم کھاتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے کچھ بندگان خاص کا ذکر کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے پہلے مکہ شریف میں آباد تھے، اور قرآن مجید میں اس بات کو بطور معیار کے ذکر کیا ہے کہ مصائب معیار مرتبہ ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں اور مال خرچ کیے ہیں، بعد میں ایسا کرنے والے ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ مصائب اور مشکلات معیار مرتبہ ہوا کرتے ہیں۔ تو جس وقت مصائب اور مشکلات کو قرآن مجید نے بطور کرائیٹیرین کے پیش کیا ہے تو ہم پورے عالم اسلام کو اس پر جج کریں گے کہ مصائب اور مشکلات میں سب سے زیادہ جو سبقت لے گیا ہوا انسان ہے وہ کون ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پوری امت مسلمہ کے سردار حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد پورا امتیاز حاصل ہے، مگر مصائب و مشکلات کو جب گنوایا جائے تو آپ کو ماننا پڑے گا گو یہ فضل جزوی ہو، لیکن پوری امت مسلمہ میں اس طرح کے مشکلات کا اٹھانے کا موقع کسی دوسرے کو پیش نہیں آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں ہیں، آپ کا سارا خاندان آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے خاندان کے خیموں کو آگیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کے خاندان کو اسیر بنایا جانے والا ہے، اور آپ کے خاندان کی لاشیں پھڑک رہی ہیں۔ ایسے وقت میں جو آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے اور بیگانے داد دیتے ہیں۔ کسی روشن ضمیر نے کیا خوب کہا ہے، حضرت امام حسین کے گھوڑے کو سامنے سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے جہاں امام حسین مظلوم ہے وہاں امام حسین بہادر بھی ہے، جہاں امام حسین دکھیا انسان ہے وہاں نبی کے کندھے پر کھیلنے کا حق بھی ادا کرنے والا ہے، جہاں اس کی بے کسی اور بے بسی چاروں طرف منڈلا رہی ہے اسی وقت اس کے بازوؤں میں وہ خون حیدری بھی دوڑ رہا ہے اور ذوالفقار حیدری بھی چمک رہی ہے، اور وہ پگڑی مبارک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خیبر کے اکھاڑے میں جناب حیدر کرار کے سر اقدس میں رکھی تھی، آج میدان کربلا میں امام حسین کے سر پہ جگمگا رہی ہے۔ اور وہ قمیص مبارک جو کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون جنت نے اپنے دستے حق پرست سے سی کے حضور کے زیب تن فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اکھاڑے پر جاتے وقت حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے کی تھی، آج وہی قمیص حضرت امام حسین کے گلے میں ہے۔ لیکن جب گھوڑے پر سوار ہو کے تیاری اور آمادگی کا اظہار فرماتے ہیں تو دنیا کے در و دیوار سے یہ صدا گونج اٹھتی ہے کہ دل آوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دل آوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، جبھی تو اس کے سامنے فوج فوج گرد برد ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کر نے اس موقع پر بہت خوبصورت لکھا، کہتے ہیں nobody can be compared with Imam Hussein in punctuality, regularity, stability and bravery۔ امام حسین کے ساتھ کسی شخص کا مقابلہ ہماری نگاہیں محسوس نہیں کرتی۔ یعنی وہ ایک عیسائی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل اور دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وقت کی پابندی میں اور اپنے رسم وفا کی ادائیگی میں، ثابت قدمی میں، جرت میں، باقاعدگی میں اور دلاوری اور بہادری میں امام حسین کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ بات تو جب ہے کہ دشمن بھی داد دیں، یہ ایکسکلپیٹری ایویڈنس ہے، ایک تو ہے نا انکلپیٹری ایویڈنس، ایک انٹرسٹڈ ایویڈنس، یہ دشمن کی شہادت ہے جو سپورٹ کر رہی ہے حضرت امام عالی مقام کی ذات پاک کو۔ تو امام عالی مقام اس میدان میں کھڑے ہو کر جب مقابلے کے لیے نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں تو امام طبری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دشمن لکھتا ہے ہم 30 آدمی ہیں جو اس بات کے گواہ تھے کہ حضرت امام حسین کے ایک نالین پاک کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو جب نقشہ موقع واردات کوئی لوئر تیار کرنا چاہے اور اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ تسمہ ٹوٹنے کے 30 گواہ کس طرح تھے، معلومات دشمن کی صفوں میں جا کے گھسا۔ واہ امام حسین، جہاں تو مظلوم ہے وہاں تو بہادر بھی ہے، دشمنوں کی صفوں میں جا کے ٹوٹا ہے۔
جو قرآن مجید نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اسی سے گزارا چل جائے جبکہ ان کو آزمایا نہ گیا ہو؟ نہیں، جو ہم ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے دین کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارے دین کے کانٹینٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں، پھر ہم ان کو مشکلات میں مبتلا کر کے ان کو آزماتے بھی ہیں۔ تو آزمائش ایک ایسا مسئلہ ہے جو سچائی اور جھوٹائی کو واضح کرتا ہے۔ امام جنت مقام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں کندھوں پر کھیلنے کی عزت پائی ہے، وہاں خاک و خون میں تڑپنے کی آزمائش سے بھی پورے اترے ہیں۔ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو، جیسا کہ امام ابراہیم مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے معرکہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک لے کے چوسی، وہ کس حالت میں؟ خاتون جنت نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو گود میں رکھا، تو بچوں کی عادت ہے بال پکڑ لیتے ہیں، فوری طور پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چومنا چاہا تو امام حسین نے آپ کی ریش مبارک پکڑ لی، خاتون جنت دوڑ کے آئیں اور آ کر کے حضرت امام حسین کے ہاتھ ہٹانا چاہے تو جناب سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خاتون جنت، امام حسین کو چوٹ لگ جائے گی، آپ چھوڑ دیں، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک نکال کے حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ تو بچے کی عادت ہے کہ جس وقت بچے کوئی انوکھی چیز دیکھے تو فوراً پکڑتا ہے، زبان کو سرخ سا پا کے فوراً حضور کی زبان کو پکڑنا چاہا، لیکن سرکار نے وہ زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ کیا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ شاید خارے لعاب زبان نبی، شاید خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پاؤں کے تلووں کو عرش اعظم ترسے، جس کا ہاتھ چومنے کے لیے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ترسے، اس کی زبان لے کے چوسنا معمولی بات ہے؟ تو جس طرح انہوں نے ادھر وہ عظمت پائی تھی، یہاں پیاسا رہ کے دکھلایا تھا۔ آج مجھے یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ حضرت امام حسین کے پیاسا ہونے کی حالت میں، بھوکا ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا اور شہید ہونا، اس کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا کہ مخالف دھوا حق پر تھا کہ باطل پر تھا۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ کا مشاہدہ فرمایا تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور دوزخ کے شعلوں میں بھن رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ عورت دوزخ میں کیوں جل رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ اس عورت نے ایک بلی کو قتل کیا تھا، لیکن کس حالت میں؟ اس نے پکڑ کے باندھ دیا تھا، وہ بھوکی اور پیاسی مری تھی۔ تو بلی کو بھوکی اور پیاسی مارنے والی اس عورت کو کبھی جنت میسر نہ آ سکے، وہ دوزخ میں رہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لختے جگر اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان کے چوسنے والے کو کوئی بھوکا بھی رکھ کے اور پیاسا بھی رکھ کے جامع شہادت پلائے تو اس کے بعد پھر یہ سوچ رہے کہ وہ حق پر تھا کہ باطل پر تھا، دوزخ میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ اگر بلی کو فاقہ اور پیاس کی حالت میں رکھ کے مارنے والی دوزخ میں رہنے کی پابند ہے تو امام حسین دوش رسول کے شہنشاہ اور دوش رسول کے شاہ سوار اور نبی کریم علیہ السلام کی مورد بوت پر کھیلنے والے کو اگر کوئی پیاسا رکھ کے شہید کرے اور فاقے کی حالت میں اس کو شہید کرے تو یقیناً وہ دوزخی ہے، اس کے جنت میں جانے کا کسی طرح کا کوئی چانس نہیں بن سکتا۔ اور امام حسین نے پروردگار عالم کے اس کرائیٹیرین کو پوری طرح مینٹین کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہم انہیں چھوڑ دیں۔ نہیں، جو ہمارا کلمہ پڑھتا ہے یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لہو، جب تک آزمائیں گے نہیں اس وقت تک جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ کسی شخص کو مرتبہ ملنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مصائب بھی چیک کیے جائے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض کے ماتحت کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے ان کے مصائب دیکھے جاتے ہیں، جس کے جتنے مصائب زیادہ ہوں اتنا ہی اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ملت اسلامیہ میں امام حسین کے مصائب کو جب دیکھا جائے گا تو پھر درجے کی کلاسیفیکیشن کا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام جنت مقام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عزت پائی تھی، اس عزت کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان ہو گئے تھے کہ میرے حسین کو مصائب سے بھی گزرنا ہے۔ کیوں کہ جس وقت عزت ملتی ہے تو ساتھ مصائب بھی ملتے ہیں۔ جو آدمی سمجھے کہ مجھے عزت تو ملنی چاہیے لیکن مصائب سے جی چرائے تو پھر اس کا کبھی عزت مل نہیں سکتی۔ آنے والی تقریر میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مصائب کا خاکہ بھی تیار کر کے امام حسین کے حوالے کیا، مگر اے امام حسین تیری عظمتوں پہ قربان، جس طرح تو نے عزت کو خوشی سے قبول کیا اسی طریقے سے تم نے مصیبتوں کو بھی خوشی سے قبول کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تصویر بن کے دکھایا۔ پھر آج تک اور آج سے قیامت تک
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کا جو رب کا وعدہ تھا رب نے بھی پورا کر دکھلایا، اور قیامت تک تیری ذات کو معیار ہدایت قرار دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔